اعتکاف کا معنی سمجھ کر مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے. یہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا نماز کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. جو چیز مقصد ہے نا وہ حاصل ہونی چاہیے. تو نماز سے جو مقصود حاصل ہونا چاہیے وہ اس لیے ہمیں نماز سے جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم نماز کو سیکھ کر پڑھتے نہیں ہیں. تو ایسا ہی ٹکریں مارنے والے ہیں دوسروں کے دیکھا دیکھی. یار ہم تو مسلمان ہی دوسروں کے دیکھا دیکھی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم کافروں کے نرغے میں کہیں پھنس جائیں اور تھوڑا سا ڈر اور خوف ہمیں ہو جائے تو ہم مسلمانی چھوڑ دیں گے. ہم کہیں گے نہ بابا نہ بابا نہ، میں تو مسلمان کہاں ہوں. ماحول کے مسلمان ہیں، ادھر چند مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو مسلمان ہیں. کافروں کے ساتھ چلے جائیں 2-4 دن تو انہی جیسے کرتوت ہمارے ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے اسلام کو نہ وقت دیا، نہ ہم نے اسلام پر کوئی روپیہ لگایا، نہ ہم اسلام پر خرچ کیا، نہ ہمارے دل میں کوئی اسلام کی تڑپ تھی کہ ہمیں اسلام ملا. ایسے ہی مل گیا فری میں، راستہ چلتے ہوئے گھر سے فری میں مل گیا. تو سیکھ کر چلنا ہوتا ہے میرے بھائی. دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ایک تندور پہ جو آدمی روٹی پکا رہا ہو اس کو بولو چلو بھائی اسپتال میں سرجری کرواؤ ہمارے ساتھ، تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی سرجری میں نہیں کر سکتا، میں ڈاکٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ ڈاکٹر میرا یہ کام، میں یہی سیکھا ہوں. تو اعتکاف کو سیکھ کر مسجد میں بیٹھنا پہلے ضروری. نمبر 2 کہ بہت سارے لوگ اعتکاف کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ذہن میں رکھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ منہ باندھ کر بیٹھے جانا اور کسی سے نہ ملنا، نہ کسی سے جلنا، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنے حجرے مبارک میں سوتے رہنا. اعتکاف کا معنی یہ نہیں ہے. مسجد کی حاضری اللہ کی یاد اور تمام معمولات پورے کرنے کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف بیٹھنے کا نام ہے مسجد میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تاش کھیلو. یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اپنا انٹرنیٹ چلاتے رہو. یہ بھی نہیں ہے کہ دوست یار منگواؤ ان کے ساتھ خوش گپیاں کرتے رہو ساری رات، دن کو سوتے رہو. یہ اعتکاف کا معنی ہرگز نہیں. اعتکاف کا معنی 24 گھنٹے اپنے آپ کو پابند بنا لینا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا. یہ ایک پریکٹیکل کرنا ہے. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اٹھ کر سحری کھا کر فجر پڑھ کر اشراق پڑھ کر، اشراق کے بعد چاش کی نماز کی تیاری، تھوڑی دیر آرام، پھر ظہر کی نماز کی تیاری، نوافل اذان سے پہلے اذان کے بعد کے نوافل، اسی طرح 5 نماز با جماعت، اس سے آگے کی پیچھے کی سنتیں اور نوافل، عشاء کے بعد کے نوافل، تراویح مکمل جماعت کے ساتھ، تہجد کی جتنی رکعتیں ممکن ہو، صلاۃ و تسبیح روزانہ 1 دفعہ، قرآن مجید کے کم سے کم 10 پارے روزانہ تلاوت کریں. یہ اعتکاف کا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا. اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ فجر تہجد کے بعد سحری کھائی، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، ذکر میں بیٹھ گئے، تلاوت میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی سورج نکلا اشراق پڑھی، اشراق کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کی یا تھوڑی دیر آرام کیا، پھر چاش کی نماز کے لیے 1.5-2 گھنٹے کے بعد اٹھ گئے، چاش کے نوافل ادا کیے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بھر آرام کر لیا. ظہر جیسے ہی زوال ہوا ظہر کی تیاریاں شروع کر دیں، اپنا تلاوت، اس طرح ظہر کی نماز با جماعت. جب بھی وضو کر کے مسجد میں آئے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لی، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی. جب بھی گئے، جب بھی آئے، جب بھی وضو کر کے آئے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں. اسی طرح اپنے بقیہ اوقات کو تلاوت قرآن مجید، تسبیحات، درود پاک اور نمازوں میں صلاۃ تسبیح کا اہتمام روزانہ معتکف کو کرنا چاہیے جو بیٹھا ہی مسجد میں ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ معتکف جو ہے نا وہ اللہ کے چوکھٹ پہ، اللہ کے دروازے پر پڑے ہونے والا اللہ کا مہمان ہے، جو یہ عزم لے کر آیا ہے کہ جب تک مجھے میرا رب معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. بھلے چاند دکھ جائے، میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ مجھے معافی نہیں دے گا. تو عید کی رات بھی مسجد میں گزار لی تو کوئی قیامت آ جائے گی کیا؟ ہاں، عید کی رات اگر مسجد میں گزار لی تو قیامت آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات مسجد میں گزاری ہے بھائی. اعتکاف فرمایا اور عید کی رات مسجد میں گزاری، کیونکہ اسی رات معافی کا پروانہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. بھائی عید کی رات ہی اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگ اللہ نے معاف کیا نا اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات کو معاف کرتے ہیں اتنے ہی لوگ. تو معافی کا پروانہ ملے گا جب ہی نکلو. اس سے پہلے کاہے کے لیے نکلنے کی تیاریاں شروع کر دیں؟ سرخی پاؤڈر پہلے سے گھر تیار پڑا ہوا ہے، جاؤ اور لگاؤ، جا کر میک اپ کر کے بیٹھنا ہے بھائی نام کمانے کے لیے اور
گلے میں گجرے اور ہار ڈالنے کے لیے اعتکاف مت بیٹھا کریں کہ ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی اعتکاف میں آ گیا، اور جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھ لیا اور گلے میں پھول ڈال دیے، بڑی تصویریں بن گئیں جی، بڑا نام ہو گیا۔ اس کے لیے تھوڑی بیٹھنا ہے، اس لیے بیٹھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں معافی کا پروانہ لے کر ہی گھر جاؤں گا، اللہ کے در پہ پڑا رہوں گا جب تک مجھے معافی کا پروانہ نہیں ملتا، اور اس میں اپنے تمام اوقات کو میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشراق کے آپ کو فضائل سناؤں، آپ کو چاشت کے فضائل سناؤں، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل کے فضائل سناؤں، تہجد کے فضائل سناؤں۔ آج کل تبلیغ جماعت والے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، فضائل تو ان سے بھی سن سکتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں ضرور دیتا آپ کو اور سمجھاتا بیٹھ کر، یہ ساری چیزوں کے فضائل ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور اللہ نے موقع دیا ہے، بہار ہے اس وقت، بہار ہے، یعنی ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور اس ہر وقت جو ہے نا وہ نیکی کمانے کا موسم آیا ہوا ہے۔ تو معتکفین حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے تمام پورے دن اور رات کو قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت سب سے زیادہ، نوافل اپنے اوقات کے ادا کریں، اور ایک دفعہ صلاۃ تسبیح دن میں ہی بھلے پڑھ لیا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے رات میں پڑھنا، صلاۃ تسبیح دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے زوال کے بعد، خصوصاً جمعے کا دن جب زوال ہو جائے نا 12:30 12:37 12:38 یا 12:40 زوال ہو گیا، نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اب اس پہ پڑھ لیں، آپ اس وقت شروع کر لیں اور جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یہ سب سے افضل وقت ہے، صلاۃ تسبیح کا بہترین وقت یہی ہے دن کا، اور دن بھی جمعے کا بھی زوال ہو چکا، باقی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد کم سے کم 6 پڑھ لیں اور اچھا ہے، 2 سنت کے علاوہ 6 پڑھ لیں اچھا ہے، اور اگر نہیں موقع مل رہا تو چلو 4 بھی پڑھ لیں، یہ اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح تہجد کی جتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں، 8 سے لے کر 15 16 17 18 آگے جتنا جا سکتے ہیں، کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی ہیں، اور عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ معمول 8 رکعتیں پڑھنے کا تھا، لیکن کوئی پابندی تحدید نہیں ہے، کبھی کم کبھی بیش پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اشراق کے نوافل ہیں 4، اس طرح چاشت کے نوافل ہیں 8، اس طرح آپ کو صلاۃ تسبیح کی 4 رکعتیں، اور تلاوت قرآن میں 10 پارے کا روزانہ معمول بنا لیں۔ 10 پارے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 200 منٹ لگیں گے۔ 200 منٹ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ زیادہ 3.5 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 3.5 گھنٹے، 24 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے آپ قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں دے سکتے، 24 گھنٹوں میں سے 3.5 گھنٹے، تو 4 گھنٹے ہی چلو لگ جائیں تو دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اعزاء اقربا احباب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملک کو، وطن کو، اپنے عادل حکمرانوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے ظالم جابروں سے نجات کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظالم جابر ہیں، ظالم جابر صرف بادشاہ نہیں ہوتا، یہاں میرا میں بیٹھا ہوا آدمی بھی ظالم جابر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ظلم کا معنی یہ نہیں ہے کسی کو ڈنڈے مارنا، بھائی ظلم کا معنی زیادتی کرنا ہے، زیادتی ممبر پر بیٹھا ہوا آدمی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمران ہو تو پھر ظالم بنے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ظلم تو ہر کوئی کر سکتا ہے، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنے کا نام ظلم، تو ظالموں سے نجات، نجینا برحمتک من القوم الظالمین، ظلم سے نجات، عدل اور انصاف کے راج کے لیے، عدل اور انصاف کے جو ہے نا بول بالے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنی اور اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کی صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں میں بیٹھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ماننے والا اور باطل سے نفرت کرنے والا